جی مس انشرا، کیسی ہیں آپ؟ ہاں، آپ کے کزن نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کو یہاں پر جاب کرنے کا بے حد شوق بھی ہے، اور والدین کے چلے جانے کے بعد آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتی ہیں۔ دیکھیں، آپ کے سبھی کاغذات میں نے دیکھ لیے ہیں۔ آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہے۔ آپ کو یہاں میں اپنی سیکرٹری کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہر میٹنگ میں آپ کو شامل ہونا ہوگا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ داور علی تھا۔ یہ داور علی اس کی عمر میں تقریباً 10 سال بڑا تھا۔ انشرا کی قد و قامت اور عمر کے لحاظ سے ظاہری طور پر بھی وہ اس سے کافی بڑا لگ رہا تھا۔ انشرا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا پھیلا تھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے اپنا منہ کھولا تھا۔ جی سر، آپ کا شکریہ۔ مجھے اس جاب کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ اگر یہ نظر عنایت کریں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ہر میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا کوئی تجربہ نہیں رہا۔ مگر کوئی غلطی ہو جائے تو میرے کزن کو بتانے کی بجائے آپ مجھے سمجھانے کو ترجیح دیجیے گا۔ آپ پلیز کوئی بھی بات ان تک مت پہنچا دیجیے گا۔ وہ اٹکتے اٹکتے کہہ رہی تھی۔ وہ شخص سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ داور علی سے اس کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس وقت ان کے سامنے کرسی پر برجمان تھی۔ سر پہ دوپٹہ تھا اور شانوں پر اس کی بڑی سی شال تھی۔ وہ مکمل طور پر خود کو کور کیے ہوئے تھی۔ کہیں سے بھی ذرا سا چادر کا کونا ادھر ادھر ڈھلک جاتا تو فوراً سے ایک ہاتھ سے مدد سے ٹھیک کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ ماتھے پر سے 2 لیٹے بالوں کی جھول کر اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کی سرخ ہوتی ناک اور سوتی ہوئی آنکھوں سے داور علی کو کچھ محسوس ہوا تھا، یوں جیسے کہ وہ بہت ہی رو رہی ہو یا کسی ٹینشن میں ہو، رات کو نیند نہ کر پائی ہو۔ لیکن یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ اسے اتنا زیادہ جانتا بھی نہیں تھا۔ پوچھتے پوچھتے رک گیا تھا۔ داور علی کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھی اپنی سانسیں رکتی محسوس کر رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ یوں براہ راست کسی مرد سے بھی نہیں ملی تھی۔ بس ایک جازب ہی تھا جس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر اس کی تمام زندگی کو بدل کے رکھ دینے والا وہی جازب تھا۔ ایک تکلیف سے اس کے دل میں آہ ابھری تھی اور اس کی آنکھوں کے راستے سے اترتی ہوئی اس کے چہرے کو بھگو گئی تھی۔ اس نے ایک کربناک سانس لی اور اب پھر سے داور علی کی بات کی منتظر تھی۔ جی چلے ٹھیک ہے، آپ آج سے جوائن کر لیں۔ کل رات ہماری میٹنگ ہے اور آپ کو میرے ساتھ میٹنگ کے لیے چلنا ہوگا۔ آج کی تو میری کوئی میٹنگ نہیں ہے، مگر مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ اگر آج آپ یہاں رہ سکتی ہیں تو کام کو سمجھنے کے لیے رہ لیں، نہیں تو پھر کل سے آ جائیے گا۔ کل میری کچھ زیادہ ہی میٹنگز ہیں جو مجھے اٹینڈ کرنی ہے، اور آپ کا میرے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ جی سر، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اگر آج رکنا ہے تو میں آج ہی آفس جوائن کر لیتی ہوں، اس نے بھی اپنی طرف سے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد کو سوتے ہوئے داور علی نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں پہ رہیں، اور یہ کہتے ہوئے اس نے کاؤنٹر پہ رکھے ٹیلی فون سے باہر کاؤنٹر پہ بیٹھی لڑکی سے کچھ بات کی۔ جازب ابھی تک باہر تھا۔ دیکھیں مس ثنا، مس انشا کے ساتھ جو صاحب آئے ہیں انہیں کہو کہ مس انشا کی جاب ہو گئی ہے، اب وہ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹیلی فون دوبارہ نیچے رکھا تھا اور پھر اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگی تھی جو اپنی گود میں رکھی اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کی انہیں بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ لیکن وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے تمام کم سمجھانے کے بعد وہ اپنی کسی کام سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ آفس میں بیٹھی سب چیزوں کو دیکھتی رہی۔ اسے یہاں پر گھر سے کافی سکون مل رہا تھا۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا تھا۔ اب یہ اس کی زندگی کا دوسرا دن تھا جو آج وہ اس آفس میں بطور سیکرٹری گزارنا شروع کر رہی تھی۔ صبح سویرے آتے ہی اسے باس کے ساتھ میٹنگ پہ جانا پڑ گیا تھا۔ صبح سے لے کر اب شام ہو چکی تھی میٹنگز اٹینڈ کرتے کرتے۔ ان میٹنگز میں وہ اپنی زندگی میں پچھلے دنوں ہونے والے تمام حادثات کو بھول چکی تھی۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ اپنی میٹنگ میں اپنے باس کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ شام ڈھل چکی تھی۔ سائے اب گہرے ہونے لگے تھے۔ ان کی گاڑی اپنی آخری میٹنگ مکمل کرتے ہوئے ایک سنسان روڈ پہ آ کھڑی ہوئی تھی اور اچانک ہی رک چکی تھی۔ بار بار سٹارٹ کرنے پر بھی وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ راستہ بہت ہی سنسان ہو چکا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب گھنے جنگل تھے، دور سے کتوں کی بھونکنے کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ گاڑی کو کیا ہو گیا ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہو پا رہی۔ وہ مسلسل گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ گرمی حد سے بڑھ رہی تھی۔ سر اب کیا ہوگا، پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے، آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی انجن میں پرابلم ہو۔ وہ اپنی طرف سے بولی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، گاڑی پہلے ہی تھوڑی سی خراب تھی، ریپیئر کروانا بھول گیا تھا۔ آج ہی اتنی زیادہ میٹنگز تھی
کہ ڈرائیور کو کہنا ہی یاد نہیں رہا۔ اب کیا کریں، یہ راستہ بھی سنسان ہے اور یہاں پر اکثر لٹیروں کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کی اس بات پر وہ ایک دم اچھلی تھی۔ سر، اتنی خطرناک جگہ ہم کیسے؟ اس کا دل ایک دم سے دھک دھک کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی بات سے بے خبر اب اپنے موبائل پر مصروف ہو چکا تھا۔ یہاں پر ہم ایک ایمرجنسی ہو چکی ہے، میری گاڑی بہت ہی خراب ہو چکی ہے اور ہم اس وقت سنسان علاقے میں موجود ہے۔ میرے ساتھ ایک لیڈی بھی ہے، میری سیکیورٹی اور ہمیں اس وقت آپ لوگوں کی اشد ضرورت ہے، جلدی ہے یہاں۔ نہ جانے اس نے کس سے فون پہ بات کی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ گاڑی کو اس نے مکمل طور پر لاک کر لیا تھا کہ اگر کوئی آ کر ان پہ حملہ آور ہو بھی جائے تو وہ دونوں محفوظ رہیں۔ گاڑی میں ہبس پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انشا کی سانس ابھی تک اس بات پہ رکی ہوئی تھی جب اس نے یہ کہا کہ یہ علاقہ بہت ہی سنسان ہے اور یہاں پر اکثر لٹیری پائی جاتی ہیں۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کافی دیر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ایک بار پھر سے اس نے باہر کی جانب نظریں دوڑائی۔ اندھیرا اب مکمل طور پر چھا چکا تھا۔ کسی گیدڑ کی ہو کی آواز آتی تو وہ ایک دم سے ڈر جاتی، کہیں کوئی کتے بھونکنا شروع کرتے تو دوبارہ سہم جاتی اور اسے یوں لگتا جیسے ان کتوں کی آوازیں ان گاڑی کی طرف آ رہی ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسا رکھا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور پھر لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ جلد سے جلد وہ یہاں سے نکل جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یہ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ یہ ایسی سنسان جگہ تھی جہاں پر یہ رات کے 9 بجے لگ رہا تھا جیسے رات آدھی ہو گئی ہو۔ اس نے ایک بار پھر سے کچھ کہنے کے لیے داور علی کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس شخص کے چہرے پر پھیلے رعب نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ اتنا زیادہ رعب والا تھا کہ کوئی بول ہی نہیں پاتا تھا۔ پہلی بار وہ کسی کے ساتھ اکیلے میں یہ سنسان جگہ پر آئی ہوئی تھی۔ اس کا خوف کھانا بنتا تھا، لیکن اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے اسے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی خود کچھ غلط کرے گا۔ بھلے ہی وہ شخص غصے کا تیز اور سنجیدہ آدمی تھا، لیکن وہ ایک گھٹیا انسان بالکل بھی نہیں تھا۔ چپ چاپ ہو کر وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، لیکن دل اور دماغ میں ایک ہلچل سی مچی تھی کہ خیر ہو اور بس وہ خیریت سے گھر پہنچ جائے۔ اس نے ایک بار پھر سے گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی جانب دیکھا۔ اب وہ ایک بار پھر سے اپنا موبائل اٹھا چکا تھا، بار بار کان سے لگاتا اور بار بار بند کر دیتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کا نمبر ملا رہا ہو، یا تو نمبر مل رہا نہ ہو یا وہ اٹھا نہ رہا ہو۔ 5-6 بار ایسا کرنے کے بعد اس نے واٹس ایپ پہ ایک وائس نوٹ بھیجا تھا کہ ہم لوگ اس وقت سنسان راستے پر پھنس چکے ہیں، ہمیں یہاں پہ کسی کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اس کا اپنا آفس تو اس وقت بند ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بس آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب اس شخص نے وائس نوٹ سینڈ کرنے کے بعد اس کی جانب دیکھا، فکر نہ کرو، میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے، بہت جلد ہی وہ ہمارے لیے کچھ سیکیورٹی بھیج دیں گی، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بس یہی کہا جا رہا تھا کہ بہت جلد وہ آ جائیں گے، ہمیں اور کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا، کیا پتہ پولیس ان کو بچانے کے لیے آ جاتی۔ کچھ ٹائم یوں ہی بیت گیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ سر اور گردن نظر آ رہی تھی، اس کا دوپٹہ دکھ رہا تھا اور اس کی چادر اس کی شانوں پر تھی۔ اس کا سارا جسم مکمل طور پر ڈھپا ہوا تھا اور گردن پہ آنے والا پسینہ وہ دیکھ چکا تھا۔ مس انشا، آپ کو بہت ہی گرمی ہو رہی ہے، یہاں پر میرے پاس پنکھا بھی نہیں ہے، میں گاڑی کی لائٹ آف کر رہا ہوں، آپ اپنی چادر کو ہٹا کر ہوا محسوس کر سکتی ہیں۔ وہ گاڑی کی لائٹ آف کرتا ہوا ایک طرف کو منہ کر کے بیٹھ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے کبھی بھی چادر کو نہیں اتارے گی۔ نہیں سر، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی چادر کو ایک بار پھر سے ٹھیک کر کے اپنی شانوں پہ جوڑ دیا تھا۔ وہ بھی خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کی عزت سب سے اہم تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی کئی سیکٹریز کے ساتھ میٹنگز میں گیا تھا۔ اسے ان کا بالکل بھی خیال نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کی تمام سیکٹری لڑکیاں بہت ہی ماڈرن اور بے باک تھی، اس کے ساتھ کافی چمٹتی تھی اور کافی کلوز ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک واحد انشا تھی جو اس سے دور دور رہتی، اس کا احترام بھی کرتی تھی اور کبھی اس کی دولت کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر لالچ کی وجہ سے اس کے قریب نہیں ہوئی، اور یہی بات اسے اچھی لگی تھی۔ ابھی اس نے اس کی گردن پہ آتے ہوئے اس کے دوپٹے کو دیکھا، گردن پہ آتے پسینے کو دیکھا تو نہ جانے کیوں وہ اپنی دل کی دھڑکن کو تیز ہوتا محسوس کر چکا تھا۔ تبھی وہ دوسری سائڈ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا تھا۔
لائٹ آف ہو چکی تھی، ابھی تک وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی گردن محسوس کر رہا تھا۔ آج سے پہلے اس کی جتنی بھی سیکٹریز تھی اس نے کبھی کسی کی جانب توجہ نہیں دی تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہ لڑکی جو 2 دن پہلے اس کے آفس میں آئی تھی، وہ 2 دن پہلے اس کی سیکٹری بنی تھی، اس کے حواس پر سوار ہو رہی تھی، لیکن وہ اس سے بہت ہی چھوٹی تھی، وہ اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف بیٹھی وہ اب لائٹ آف ہونے کی وجہ سے کافی خوفزدہ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد اس نے کئی بار اس کی جانب دیکھا تھا، وہ ابھی تک دوسری سائڈ پہ چہرہ کیے بیٹھا تھا۔ آخر کار ہمت کر کے وہ بولی، سر مجھے ڈر لگ رہا ہے، لائٹ آن کر لیں؟ اس نے اٹکتے اٹکتے کہا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھیں مس انشا، میں نے لائٹ اس لیے آف کی ہے کہ اگر یہاں سے ارد گرد سے کوئی لٹیرا گزرتا بھی ہے تو اسے ہماری گاڑی میں کسی کے ہونے کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر گاڑی کی لائٹ آن ہوئی تو ہم گاڑی کے اندر سے باہر دکھائی دیں گے اور عین ممکن ہے کہ وہ لوگ ہم تک پہنچ جائے اور ہمارا کام تمام کر دے۔ اس نے کہا تو انشرا نے بے اختیار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ سر ڈرائیں تو نہیں؟ وہ اس کی اس بات کو اگنور کرتا ہوا اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔ 2 گھنٹے مزید گزر چکے تھے اور اب 11 بج رہے تھے۔ وقت دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ بیٹھی انشا کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اتنی رات گئی کسی غیر مرد کے ساتھ گھومنا پھرنا اس کے خاندان میں غلط سمجھا جاتا ہے۔ اسے اور کوئی فکر نہیں تھی، بس وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی آرام سے اپنے گھر پہنچ جائے، لیکن ابھی تک سیکیورٹی ان کی جانب نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھی تو اس کی ذمہ داری تھی، اگر یہاں پہ کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے نام تو داور علی کا ہی آنا تھا۔ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، ابھی تک وہ یہیں ورانے میں تھے۔ باہر اب ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تھی، سڑک کے ارد گرد گھنے جنگلات تھے، درخت جب ہوا سے لہراتے تو ان کے پتوں سے ایک شور اٹھتا تھا۔ یہ شور اس ویرانے میں کافی خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کیے تھے جہاں سے ہوا گزر کے اندر آتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کس چیز کا ڈر مس انشا؟ وہ چونکتے ہوئے بولا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور یہاں بہت اندھیرا ہے، اوپر سے یہ سائیں سائیں کرتے درختوں کی آواز مجھے خوف میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ آج تک وہ یوں اندھیرے میں نہیں رہی تھی اور اب یہ اندھیرا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گاڑی کی لائٹ آن کر دیتا ہوں اور میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی اب ہم تک پہنچے گی، تو آگے پہنچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں باہر نکل کے گاڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، تم آرام سے گاڑی میں بیٹھو، یاد رکھو گاڑی سے ہلنا نہیں۔ وہ اسے سخت تاکید کرتا ہوا اتر گیا تھا۔ وہ اس کی اس بات پر ہاں میں سر ہلا کر باہر سے آتی ہوئی ہوا کو محسوس کرنے لگی تھی۔ گاڑی کی چھت کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا بلب لگا تھا جس کی روشنی گاڑی کو روشن کیے ہوئے تھی۔ بس اسی روشنی سے کار کے شیشوں میں یوں پتہ چلتا تھا کہ کوئی اندر بیٹھا ہے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ تب بھی اس اندھیرے میں ڈرتی اگر یہ گاڑی روشن ہوتی، لیکن ساتھ اگر بوس نہ ہوتے۔ کچھ دیر گاڑی کھولنے کے بعد، اسے چیک کرنے کے بعد وہ واپس آیا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی انشا نے سکھ کا سانس لیا اور ساتھ ساتھ داور علی نے بھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سر سے ڈھیر سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ بھلے ہی دیر ہو چکی تھی لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سیٹ بیلٹ باندھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر اب پھر سے راستے پر رواں دواں ہو چکی تھی، لیکن یہ راستہ کچھ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ گاڑی بہت زیادہ سپیڈ پر بھاگ سکتی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ گاڑی جلد سے جلد مین روڈ پہ آ جائے، لیکن گاڑی ابھی تک اسی روڈ پر تھی جس کے ارد گرد گھنے درخت تھے۔ یقیناً یہ کچا راستہ تھا اور رات کے اس پہر نہ جانے اس نے گاڑی کس موڑ پہ لے لی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ اچانک ہی انہیں فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ داور علی کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور اس کے ساتھ بیٹھی گڑیا جیسی لڑکی انشرا خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یہ فائرنگ ان کی گاڑی پہ ہو رہی تھی جسے وہ بخوبی سن سکتے تھے۔ گولیوں کے شور نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ داور علی نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، پیچھے سے فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ ایک نہ ایک گولی گاڑی کی باڈی پر لگ رہی تھی اور جو ایک گولی گاڑی پہ لگتی انشا کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ جاتا۔ داور علی کو بھی پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے موبائل کو اٹھایا اور پھر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس میں ایک نمبر ملایا۔ بیل مسلسل جار رہی تھی۔ آگے سے کسی نے فون اٹھایا۔
ہاں داور، تم فکر نہ کرو، ہم لوگ پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہاں پہ ہو تم لوگ؟ اور اس سے پہلے کہ داور علی کوئی اور بات کہتا، ان کی گاڑی کے ٹائر پر ایک گولی لگی اور ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی رک گئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اگر درخت نہ ہوتا تو ان کی گاڑی الٹی ہو جاتی۔ سر اب کیا ہوگا؟ یہ کون ہماری گاڑی پہ فائرنگ کر رہا ہے؟ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا، تم فکر نہ کرو، تمہیں ویسے ہی سلامت تمہارے گھر پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہمارے سر پہ آ جائیں، ہمیں اسے گاڑی سے نکل کے کہیں بھاگنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے کچھ لٹیروں کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ یہاں پر کوئی گاڑی والے آئے ہیں۔ گاڑی والوں کو تو یہ مار دیتے ہیں اور جو ان کے پاس ہو وہ بھی لے جاتے ہیں۔ یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان لٹیروں کا علاقہ ہو اور میں نے گاڑی غلط سمت میں لے لی ہو۔ وہ انشا کو سمجھا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا کہ اس کے موبائل پر کوئی دوسرا بھی ہے جو اس پار اس کی آواز سن رہا ہے۔ کیا ہوا داور، تم ٹھیک ہو؟ فائرنگ ہو رہی ہے تم پر، تم کچے کے علاقے میں تو نہیں ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم پر ڈاکوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، تم جہاں بھی ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ واٹس ایپ پر مجھے اپنی لوکیشن بھیجو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میرے کچھ لوگ بھی تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں، بس پہنچنے والے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں، تم فکر نہ کرو، آگے والے شخص نے کہا۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ داور علی نے فوراً سے پہلے ہی اپنی لوکیشن اس پہ سینڈ کر دی اور جو ہی لوکیشن سینڈ ہوئی وہ لوگ ان کی گاڑی کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہو چکے تھے۔ باہر نکلو، جو چیز تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کر دو۔ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی ہمارے علاقے میں پہنچنے کی؟ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی گنز ان کی طرف کی۔ داور علی کے ساتھ بیٹھی کمزور سی انشا ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ خوبصورت بھی انتہا کی تھی۔ اس کے سائڈ پہ کھڑے اس آدمی نے ایک دم سے چلا کر دوسروں کی توجہ اس کی جانب دلائی تھی۔ ارے یہ دیکھو، تگڑی اسامی آج ہمارے ہاتھ لگی ہے، ہاتھ میں دو دو خزانے ہیں، ایک اس آدمی کا سب کچھ ہمارا اور دوسرا یہ لڑکی، ہیرے کا ٹکڑا ہے ٹکڑا۔ وہ خباثت سے کہہ رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے نیچے تھی اور اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر انشا کو چھونے کی کوشش کی تو داور علی نے ایک دم سے اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑا اور موڑنے لگا۔ ہاتھ مت لگانا اس لڑکی کو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں۔ اس نے اس طاقت سے اس شخص کا ہاتھ موڑا تھا کہ وہ چیخنے لگا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے جو کہ داور کی سائڈ پہ تھا ایک جس سے اسے پیچھے گھسیٹا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھل گیا اور اس نے گاڑی سے انشا کو کھینچ کر باہر نکالا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف کے شخص نے انشا کے بالوں کو پکڑا تھا۔ انشا نے جو آج تک کبھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا، اب اس شخص کے پکڑنے پر اس کے سر سے دوپٹہ تو کیا، اس کی چادر بھی اس کے کندھوں سے نیچے ڈھلک گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص نے بھی اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں سوائے ہوس کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ داور علی کی آنکھوں کے سامنے اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کر لے جانے لگا تھا۔ اسے ایک دم سے غصہ آیا۔ وہ تو اسے گرم ہوا تک نہیں دینا چاہتا تھا، پھر یہ شخص تو اسے مار رہے تھے، اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتی۔ یہ ہوس کے مارے لوگ نہ جانے اس لڑکی پر کیسا ظلم ڈھاتے۔ اس نے ایک جس سے اپنی طرف کھڑے شخص کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا اور وہ چکراتا ہوا ساکھ کے درخت پہ جا لگا۔ وہ جلدی سے لپکتا ہوا انشا کی جانب بڑھا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی، اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے خیال تھا تو اتنا کہ بس انشا کو یہ لوگ کچھ نہ کہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دو لوگ انشا کو گھسیٹتے ہوئے مخالف سمت میں لے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن اگلے ہی پل کسی نے اسے پیچھے سے دبوچا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا، شاید وہی لوگ جو ان کی گاڑی پہ آئے تھے، ان میں سے کوئی ایک تھا، اور پھر اس کے کالر سے پیچھے سے پکڑتا ہوا اس نے ایک دم سے گھما کر درخت پہ دے مارا تھا۔ اس کا سر زور سے درخت پہ لگا اور پھر ایک شدید درد کی ٹیس اس کے ماتھے پہ اٹھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ماتھے پہ رکھا اور اگلے ہی پل اسے یہ سارے درد گھومتے ہوئے نظر آئے۔ ارد گرد کھڑے 3-4 لوگ اسے گھومتے ہوئے نظر آنے لگے۔ فضا میں موجود آوازیں اب ایک کے بجائے 2 سنائی دینے لگی تھی۔ انشا چیختی چلاتی اس کا نام پکارتی آگے کی طرف جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ اس کے ماتھے پر سے ناک کے راستے سے بہتی ہوئی خون کی دھار میں سے اسے یہ بتایا تھا کہ اس کا سر پھٹ چکا ہے۔ وہ اسی سمت جانا چاہتا تھا جس سمت وہ انشا کو لے کر جا رہے تھے، لیکن اس کے بس میں نہیں تھا کہ اس کے سر میں بار بار شدت سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے قریب سے آنکھیں موندی اور ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ اسی سمت جانا چاہتا تھا جس سمت وہ انشا کو لے کر جا رہے تھے، لیکن اس کے بس میں نہیں تھا کہ اس کے سر میں بار بار شدت سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔
اس نے کرب سے آنکھیں موندی اور ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ یہ چیخ کسی کا نام تھا، کسی اور کا نہیں بلکہ انشرا کا۔ اس نے بہت ہی نیچے آواز میں اس کا نام لیا تھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ہر چیز ویسے ہی گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے جو اسے آوازیں دو ہو کر سنائی دے رہی تھی، اب کہیں دور جا رہی تھی، یوں جیسے وہ کسی گہری کھائی میں جا رہا ہو۔ اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئی اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پہ گرا تھا اور پھر اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ دور جاتے ہوئے انشرا نے نکڑ سے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ وہاں وہ اوندے منہ بے ہوش پڑا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی روشنی سے اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا توانا وجود زمین پر بے سود تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اندھیرا میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بار بار سر سر کہہ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جس شدت سے اسے آواز دے گی وہ اسی شدت سے اٹھ کر آئے گا، لیکن بے سود ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ بار بار پیچھے مڑتی اور پیچھے دیکھتی، ایک جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اس کی کلائی سے پکڑا اور پھر وہ پیچھے گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ نیچے گرے ہوئے نہ جانے کون کون سے کنکر اسے چبھ رہے تھے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ اس کے سر پر سے دوپٹہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے شانوں پر آتی ہوئی اس کی شال کہاں گر گئی تھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس اسے جو نام یاد تھا وہ داور سر کا تھا اور وہ بار بار اس کا نام پکارے جا رہی تھی۔ سر مجھے بچا لے، خدا کے لیے اٹھیں، ہوش میں آئے۔ وہ اسے کافی دور آ چکی تھی۔ ان درختوں کے دو پار وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ یہ جھونپڑی باہر سے تو بہت ہی خستہ حالت میں لگ رہی تھی۔ وہ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے اس جھونپڑی تک لائے تھے۔ ایک شخص نے اسے اندر آ کر نیچے پھینکا تھا۔ اس کا سر چرپائی سے لگا اور اس کے سر میں ایک شدت سے درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ہر اس شخص کا نام لے رہی تھی جس نے کبھی اسے کوئی اچھائی کی تھی، جس سے اس کا کوئی تعلق رہ چکا تھا، لیکن اس وقت کوئی نہیں تھا۔ باہر سے کبھی کبھی کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ دوسری طرف داور وہیں اپنی گاڑی کے ساتھ پڑا تھا۔ اس کی گاڑی میں اس کا موبائل وہیں پہ پڑا تھا جہاں پر اس نے اس لوکیشن سینڈ کی تھی۔ وہ مسلسل بج رہا تھا، لیکن کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ وہ سبھی لوگ جو یہاں پر ان پر حملہ کرنے آئے تھے وہ انشا کو لیے اس جھونپڑی کی جانب بڑھ چکے تھے۔ یہی کوئی 2 منٹ گزرے تھی کہ تبھی پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اس جھونپڑی کے دروازے سے کچھ روشنی ٹکرائی تھی اور پھر اس جھونپڑی میں موجود لوگوں کے جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کچھ لوگ اس جھونپڑی کے باہر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول اور بندوقیں تھیں۔ یہ یہاں کے لٹیرے تھے جو اکثر راتوں کے وقت لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ یہاں کے لٹیرے تھے جو اکثر ہی رات کے وقت لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کی عورتیں ہوتی تو پھر اسے بھی زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی پولیس کی گاڑی میں سے لوگ باہر نکلے اور ایک دم سے ان پہ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ جھونپڑی کے اندر موجود لوگ باہر نکل کے آئے تھے، جبکہ انشا جھونپڑی میں ان لوگوں سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہاں فائرنگ کی آواز سن کر اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی کہ یہاں پر اس کی مدد کے لیے کوئی پہنچ چکا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ داور کا وہی دوست تھا جس نے اسے لوکیشن سینڈ کی تھی، اور یہ پولیس آفیسر تھا۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ لوگ ان پولیس والوں کا سامنا نہ کر سکے اور کچھ تو اس مقابلے میں مارے گئے جبکہ کچھ زخمی ہوئے۔ وہ لوگوں کی حراست میں چلے گئے۔ کچھ پولیس والے جلدی سے اس جھونپڑی میں آئے اور ڈری سہمی انشا کو اپنے ساتھ لیے اس سے پوچھنے لگے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے توجہ دلائی تو وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے اس جانب گئی تھی۔ انشا کو کافی ساری چوٹیں لگ گئی تھی۔ وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پولیس والے نے اسے وہیں پر بیٹھنے کا کہا اور 1-2 پولیس والوں کو باہر سیکیورٹی کے لیے چھوڑ دیا کہ اگر کوئی یہاں سے اور آ جائے تو اسے حراست میں لے لیا جائے۔ کچھ لمحوں بعد ہی اس نے باہر سے ایک آواز سنی تھی، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ وہ اس آواز پر جلدی سے باہر بھاگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ داور تھا، اور اس کے ہاتھ میں اس کی شال تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے چل پا رہا تھا، لیکن وہ دیوانہ وار اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کی لائٹ آن تھی اور سارے جنگل کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ شخص اس کا مسیحا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی۔ حیا اور شرم نے اسے دور کر دیا تھا، ورنہ جس طرح سے اس شخص کو دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا تھا
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ جائے، لیکن اس کی حیا اور شرم نے اسے دور ہی رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ وہ جتنے قدم اس کی جانب چل کے آیا تھا، وہ اتنے ہی قدم چل کر اس کی جانب گئی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کی شال اس کے گرد لپیٹی تھی۔ پولیس پر وقت پہنچ چکی تھی اور ان دونوں کو بچا لیا گیا تھا۔ پولیس کی نگرانی میں ان دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے سارے جسم پر کاٹنے لگنے اور شدید قسم کے نقصان پہنچائے جانے کے زخم تھے۔ ایک شخص ان میں سے سگریٹ پی رہا تھا اور اس نے اس سگریٹ کو اس کے بازو پر زور سے رگڑا تھا اور اس کا بازو جل گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور ایک بار پھر سے داور بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ پولیس ان دونوں کو فوراً سے پہلے ہی ہسپتال لے گئی تھی۔ بڑے نقصان سے وہ دونوں بچ گئے تھے۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب جاذب اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ یہ اس کا دوست تھا جو اسے پوچھ رہا تھا کہ ابھی تک بھابھی گھر کیوں نہیں لوٹی۔ یہ ان کے گھر کا ساتھ والا ہی تھا، یعنی کہ پڑوس میں ہی تھا، اور کافی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے انشا کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس آئے گی تو میں دیکھ لوں گا اسے۔ آج اس کی خیر نہیں، ویسے بھی وہ میرے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ سونے کی چڑیا، اسے میں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا تو نہیں۔ تم دیکھنا وہ میرے احسان تلے کس قدر دبی ہوئی ہے کہ وہ چاہ کر بھی اپنے پر نہیں چھڑا پائے گی۔ ایک تو وہ میرے احسانوں تلے دبی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ میں نے اسے اس قدر پھنسا دیا ہے کہ وہ کسی کو ہمارے رشتے کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتی، اور کوئی اسے یہاں سے چھڑا کے لے بھی نہیں جا سکتا۔ وہ میری قرض دار ہے، اور جتنا میں نے اس پر لٹایا ہے میں نے اس سے دگنا وصول نہ کیا تو میرا نام جاذب نہیں۔ جاذب نے کہا تھا، بدلے میں اس کے دوست کے منہ سے کہہ نکلا تھا۔ اس کا دوست بھی سازش میں برابر کا شریک تھا۔ وہ دونوں ہی اس معصوم لڑکی کو اس طریقے سے استعمال کر رہے تھے اور مخافات عمل سے ابھی تک ناواقف تھے۔ وہ دونوں ابھی اس چیز سے بے خبر تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ان دونوں کے دماغوں میں تو ابھی شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ شیطان ان کے دماغوں میں بیٹھا کنڈلے مارے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ وہ اسی وقت اپنے باس کے ساتھ کسی غلط کام میں ہے۔ جو وہ چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا تھا، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ اس وقت ہسپتال کے نیم تاریک کمرے میں تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے ناکاہ سے بھرپور اپنا چہرہ ادھر ادھر کیا تھا۔ ڈرپ ختم ہونے والی تھی۔ ایک نرس اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ ناکاہ سے بھرپور آواز میں بولی، میں بہتر ہوں سر، داور کیسے ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے خیال اسے اسی کا آیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کا باہر انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں ہی آپ کی ٹرپ ختم ہو جائے گی تو آپ دونوں کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ آپ دونوں گھر جا سکیں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی کہتی باہر چلی گئی تھی، جبکہ اس نے بیڈ پہ سر ٹکا دیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ ایک بار پھر سے پچھلی گزری ہوئی زندگی اس کی آنکھوں میں خواب بن کے چمکی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی یہ جو شخص اس کے ساتھ تھا وہ اس کی عزت کے لیے کس قدر بڑے خطرے سے لڑ گیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی جان چلی جاتی، لیکن اس شخص نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دماغ دور کہیں ماضی کی گہرائیوں میں کھو چکا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ اپنے بابا کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ گھر چھوٹا سا تھا، معمولی سی سادہ سی خواہشات تھی، سادہ سی زندگی تھی اور بہت خوش زندگی جی رہے تھے۔ اس گھر میں اس کے بابا اس کی پوری دنیا تھی، جنہوں نے اسے کالج تک پڑھایا تھا، اور پھر یونیورسٹی میں 2 سال پڑھنے کے بعد اب اسے شوق ہوا تھا کہ وہ نوکری شروع کرے۔ لیکن جس روز اس نے اپنی ڈگری حاصل کی تھی، اسی روز وہ سارے گراؤنڈ میں دیکھتی رہی کہ کہیں اس کا بابا اس کے لیے آیا ہوگا، لیکن یہ پہلی بار تھا جب اس کا رزلٹ آ رہا تھا اور اس کے بابا یہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس بار بھی اس نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، اسے گولڈ میڈل دیا گیا تھا، لیکن اس کی نظریں اس کے بابا کی طرف تھی۔ اس کے بابا نہیں آئے تھے، تقریب ختم ہو چکی تھی، وہ بابا کے انتظار میں بیٹھی رہی تھی، لیکن بابا نہیں آئے تھے۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ انجانے نمبر کو دیکھ کر اس نے حیرت سے فون اٹھایا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی انجان نمبر سے آنے والی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ تب اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری تھی۔ اس آواز کو وہ نہیں پہچان رہی تھی، کسی نے اس کا نام لیا تھا۔ مس انشرا، آپ کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے
اور وہ اس وقت بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، آپ جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچیں۔ ہاسپٹل کا ایڈریس آپ کے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیا گیا ہے۔ ان کے موبائل سے صرف ہمیں آپ کا ہی نمبر ملا ہے اور ہم نے آپ کو اطلاع دے دی ہے۔ ہم ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو چکے تھے، جبکہ انشا کی تو جیسے زندگی اندھیروں کی زد میں آ گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگی تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا وہ کیسے ہسپتال پہنچی، کیسے اس نے راستہ غور کیا اور وہ کن کن گاڑیوں میں بیٹھی، وہ کیسے واپس آئی، کچھ نہیں معلوم تھا۔ بس اسے معلوم تھا تو اتنا کہ اس وقت اس کے بابا ہسپتال میں تھے۔ وہ ہسپتال پہنچی، ہسپتال میں اس کے بابا واقعی ہی آئی سی یو میں تھی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن پر اس وقت 5 لاکھ تک کا خرچہ آئے گا اور اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو ہم ان کا آپریشن کریں گے، ورنہ آپ کے بابا اس وقت نہ تو زندہ ہیں اور نہ ہی موت میں۔ اپنے والد کے لیے یہ سوچ کر اس کے تو پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ اس کے بابا کو ہسپتال کون لے کر آیا ہے۔ تبھی کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی لڑکی نے اس کی توجہ کوریڈور میں بیٹھی ایک لڑکی جاذب کی طرف کروائی تھی۔ اس نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، شکل سے کافی امیر لگتا تھا۔ وہ اس کی طرف آئی تھی۔ میری بابا کو آپ یہاں لائے ہیں؟ وہ ابھی تک اپنے میڈل پہنے ہوئی تھی۔ وہ لڑکا خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی میں آپ کے بابا کو یہاں لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کا سڑک پہ بہت ہی بے دردی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پھر ایکسیڈنٹ والا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ انسانیت کے ناطے میں انہیں یہاں لایا ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور تبھی وہ ضبط کھو کر کہنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے قریب آیا اور اسے وہیں بٹھا کر اس سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ میری بابا کے علاج پر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ 5 لاکھ کا خرچہ آئے گا اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو جاب بھی نہیں کرتی، میں کیسے اتنے کروں گی کہ میرے بابا کے علاج کے لیے پیسے جمع ہو جائیں۔ وہ رونے لگی۔ ارے آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں ہوں نا، میں دے دوں گا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات پر چونکی تھی، نہ جانے یہ شخص کون تھا جو اتنی مہربانی کر رہا تھا۔ ارے نہیں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے بابا کو یہاں تک لائے اور مجھے انفارم کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کا مزید کوئی انسان نہیں لے سکتی۔ اس کی خودداری نے اچانک ہی وار کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ انسان بولا، سوچ لو، 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے ڈاکٹر نے۔ 24 گھنٹے کے دوران اگر آپریشن نہ ہوا تو آپ کے بابا اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ بھلے ہی آپ اس کے بعد جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں آپ مجھے واپس دے سکتی ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے بابا کی جان بچائی جا سکے۔ میں ویسے بھی بل بھر چکا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ 24 گھنٹے کے دوران اس کے بابا کا آپریشن ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے بابا ہوش میں نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ 3 سے 4 دن بعد ہوش میں آئیں گے۔ وہ مسلسل 2 دن 2 راتیں ایک ساتھ بیٹھی ہسپتال میں چائے نماز بچھائی رہی۔ ہر نماز کے بعد وہ بس یہی دعا کرتی تھی کہ اس کے بابا جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے 2 دن سے گھر تک نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی کھانا کھایا تھا۔ ایسے میں ان دنوں میں اس شخص نے اس کا اتنا ساتھ دیا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو گئی تھی، جب تک وہ شخص اسے تسلی نہ دیتا تو اس کا دل پریشان سا ہونے لگتا تھا۔ اس قدر پریشانی تھی کہ جب وہ شخص آتا تو اسے پوری باتوں میں لگا دیتا، اسے ہنساتا، وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ آج تیسرا دن تھا۔ اس لڑکے نے اسے کہا تھا کہ تم جا کر گھر پہ آرام کرو، ہو سکتا ہے کہ شام تک انکل کو ہوش آ جائے۔ انکل کے ہوش میں آنے کے بعد ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے اپنا کارڈ چھوڑ جاؤں گا، آپ کو جب بھی پیسے چاہیے ہو یا پھر آپ میرا قرض لوٹانا چاہیں تو آپ مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ وہ مسکرا دی اس کی باتوں پر۔ اتنا حوصلہ ہوا تھا کہ وہ گھر چلی گئی تھی۔ گھر جا کر اس نے کچھ دیر آرام کیا، پھر گھر کی صفائی کرنے کے بعد کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے ہاسپٹل سے کال آئی تھی کہ اس کے بابا ہوش میں آ گئے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بابا کے لیے سوپ بنایا اور پھر ہسپتال کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہسپتال میں اسی جگہ پہنچنے پر اسے علم ہوا کہ وہ لڑکا وہیں پر موجود تھا۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی وہ کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اس لڑکے نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ پیچھے مڑی تو وہ کہنے لگا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ میں اپنے بابا سے مل لوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی تھی۔ اس کے بابا ہوش میں آ چکے تھے، طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، لیکن ابھی بھی انہیں آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ آپریشن ہونے کے باعث وہ بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، انہیں بس ہولے سے سیدھا کیا گیا تھا، یوں کہ ان کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھا تھا۔ تھوڑے پر بیٹھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر
اور اپنے آپ کو زندہ پا کر وہ بہت ہی خوش تھی، لیکن ابھی بھی جسم میں ان کی نقاہت تھی۔ انشرا کو اپنے پاس دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اپنے چہرے سے ماسک اتارا تھا۔ سانس تھوڑی سی بے ترتیب ہونے لگی تھی، لیکن فی الحال انہیں اپنی بیٹی سے بات کرنی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے اور جذبات سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ باپ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی اور کافی دیر تک دونوں روتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو سوپ پلایا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے یہ سوپ پلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے وہ ہدایت کی تھی کہ وہ 10 منٹ سے زیادہ اپنے باپ کے کمرے میں نہ رہے۔ چنانچہ اس نے 15 منٹ میں اپنے باپ کو سوپ پلایا، اس کے ساتھ باتیں کی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب بھی وہ لڑکا ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے آتا دیکھ کر کہنے لگا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس لڑکے نے موقع پاتے ہی کہا کہ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ پیسے جلدی ہی واپس لوٹا دیں گی، تو پیسے لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ اتنا اچانک اور غیر ارادی تھا کہ وہ ایک دم سے ہی اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص پیسوں کے بدلے میں اسے شادی کر رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں مانتی ہوں، میں آپ کے احسان تلے دبی ہوئی ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں اس کے بدلے میں خود کو بیچ دوں گی۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے پیسے وصول کریں اور اب چلے جائیں یہاں سے۔ میں بہت جلد آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گی۔ وہ اس کی اس ریئیکشن کا تابعدار نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ہاں کر دے گی، لیکن اس نے نہیں کی تھی۔ وہ بھی ایک طرح کی خوددار لڑکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ابھی تک اس کے بابا ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ ابھی 1 مہینہ انہیں ہسپتال میں لگنا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے وہ کھڑا کچھ سوچنے لگا تھا اور پھر وہ اسے واپس نظر نہ آیا تھا۔ 3 دن تک وہ مسلسل اس لڑکے کو ڈھونڈتی رہی تھی، لیکن اس نے کوئی اپنا نام پتہ نہیں بتایا تھا، نہ ہی اپنا کوئی کارڈ چھوڑا تھا، اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج چوتھا روز تھا اور وہ اپنے بابا کی دوائیاں لینے کے لیے میڈیکل سٹور تک گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دوائیاں لے کر باہر سٹور سے نکلی تھی، کسی نے اس کے منہ پر کچھ رکھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہا تھا، لیکن اس کا منہ بند تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور کمرے میں روشنی چھانے لگی۔ روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھی، لیکن بہت جلدی جب اس نے دیکھا تو اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص کھڑا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، جاذب تھا۔ وہ اسے اغوا کر کے یہاں لایا تھا۔ اس کا بیگ اس کے پاس ہی پڑا تھا، وہ دوائیاں بھی جو وہ لے کر واپس آ رہی تھی۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا، مجھے جاذب نظر کو۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تمہارے بابا کو میرے پیسوں پر ہی زندگی ملی تھی، اور اب تم دیکھنا چاہو گی اپنے بابا کی حالت؟ چلو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے دیوار پر ایک بڑی سی LCD لگائی ہوئی تھی۔ اس میں ہسپتال کا کمرہ دکھائی دے رہا تھا، جہاں پر اس وقت اس کے بابا موجود تھے۔ اس کے بابا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ تبھی ایک ڈاکٹر آئی تھی، اس نے ڈرپ کو چیک کیا تھا، پھر جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹر اندر آئے تھے۔ اس کے بابا کی سانسیں اکھڑتی چلی جا رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے حرکت ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان کی لگی ساری مشینیں، ڈرپس، سب کچھ اتار دیا تھا اور اس کے چہرے پر چادر ڈال دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ایک دم سے وہ اپنے بابا کو دیکھ کر پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس کے منہ پر جو ٹیپ لگی تھی وہ اس وقت ہٹا چکا تھا۔ بابا! وہ پوری قوت سے اپنے بابا کا نام لے کے رو رہی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ معلوم نہیں اس کا جنازہ کس نے پڑھایا اور کس نے نہیں۔ یہ ویڈیو بند کرنے کے بعد وہ اس کی طرف مڑا مسکراتے ہوئے، ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اب تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور جو بھی تمہارے کوئی جاننے والے تھے، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے دار، سبھی کو یہی لگتا ہے کہ تم بھاگ گئی ہو، اور ان سبھی نے ہی تمہارے بابا کی تکفین اور تدفین کی ہے۔ تمہیں وہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ تم میرے علاوہ کہیں جا سکو۔ اب قاضی اور گواہوں کو میں بلانے جا رہا ہوں، ہمارا نکاح ہوگا
اور پھر اس کے بعد تمہاری رسی کھل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ تو سناٹوں کی ضد میں آ گئی تھی۔ اسے اپنے چاروں اور تاریخی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ وہ اب اور کیا کر سکتی تھی؟ سوائے رونے کے وہ مسلسل روتی رہی۔ کچھ دیر بعد قاضی اور گواہ آئے تھے۔ اس سے نکاح کا پوچھا گیا، لیکن وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر وہ نکاح نہیں قبول کرے گی تو وہ اسی طرح پٹیوں سے رسیوں سے جکڑی رہے گی۔ آخر کار اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور نکاح قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد اس کی دونوں پٹیاں کھول دی گئی اور پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ اب وہ آزاد تھی، ظاہری طور پر آزاد تھی، مگر مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس شخص نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی اپنے بابا کے پاس، نہ ہی وہ اس محلے میں جا سکتی تھی، لوگوں کو منہ تک نہیں دکھا سکتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہی تو کمزوری ہے کہ ایک لڑکی اگر گھر سے کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائے تو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ 2-3 دن سے اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ خیر اب پتہ چلا تھا جاذب کون تھا۔ حقیقت میں یہ کوئی کروڑ پتی نہیں تھا، کوئی بزنس مین نہیں تھا، بلکہ یہ ایک چال باز تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے کچھ روز پہلے اپنا پیچھا کرنے پر انشا نے ایک تھپڑ مارا تھا اور وہ اسی تھپڑ کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس نے اس کے باپ پر 5 لاکھ کا خرچہ کیا تھا اور اب وہ وہی اسے چکتا کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے روز اسے تیار کروا کر وہ کسی آفس میں لے گیا تھا۔ یہ کوئی بہت بڑا اسٹوڈیو تھا، بلکہ یہ اسٹوڈیو کے نام پر ایک کوٹھا تھا۔ یہاں پر بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں جو اس وقت ناچنے گانے اور بیہودہ کپڑا پہن کر اپنی نمائش کروا رہی تھی۔ وہیں پر اس نے اسے کہا تھا کہ یہ ڈائریکٹر ہے اور یہ تمہارا فوٹو شوٹ لیں گے، تم ماڈل بنو گی۔ تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی اپنے سر سے دوپٹہ اترنے نہیں دیا تھا اور یہاں پر اتنے بیہودہ کپڑوں میں اسے ماڈلنگ کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر آگے بڑھا، اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھے اور اس کی چادر کا ایک کونا ڈھلکتے ہوئے اس کے جسم کی نمائش کرتا ہوا کہنے لگا، ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ کام کے لیے فٹ ہے یا نہیں۔ تبھی وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا اور وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ جاذب، تمہاری وجہ سے میں نے اس لڑکی کو چانس دینا چاہا، لیکن یہ حرامزادی اس قابل نہیں ہے، لے جاؤ اسے یہاں سے اور دوبارہ مجھے تم بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جاذب کو دھکا دے دیا تھا۔ وہ اسے لے کے باہر آیا، لیکن اس کے گھر آنے کے بعد اس نے جس قدر اسے مارا تھا وہ رونے لگی۔ گھر آ کر اسے اتنا مارا تھا کہ وہ بے سدھ ہو گئی تھی۔ 3 دن بعد وہ اسے لے کر ایک آفس گیا تھا۔ یہ وہی آفس تھا داور علی کا، اور یہاں پر بھی اس کے کسی دوست نے کہا تھا کہ پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے اور اس کی تنخواہ بہت ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ بوس کے آگے پیچھے پھرنا ہوگا۔ وہ تو اس سے پیسے نکلانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ اسے وہاں لے گیا۔ لیکن یہ تو انشا کی قسمت اچھی تھی کہ اسے داور علی جیسا سر ملا تھا اور اب وہ اس کے ساتھ میٹنگ میں تھی۔ اسے جاذب نے کہا تھا کہ وہ تمہیں جیسا کرنے کے لیے جہاں جانے کے لیے بولے تم اسے منع نہیں کرو گی، اور وہ بھی اس سے ڈرتی تھی کیونکہ اب اس دنیا میں اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ اس کو انکار کرتی تو وہ اسے پوری دنیا میں ذلیل کروا کے رکھ دیتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تب ہوش میں آئی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ وہاں پر ڈاکٹر اور ان کے ساتھ کھڑا داور علی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر ابھی تک چادر نہیں تھی۔ داور علی کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں بھی اسٹریچر لگے تھی اور پاؤں بھی یوں لگتا تھا جیسے لنگڑا کے چل رہے ہو۔ ڈاکٹر نے انہیں چھٹی دی اور پھر یہ رات کے 2 بجے کے بعد وہ دونوں داور علی کی گاڑی میں گھر کی جانب جانے لگے۔ لیکن راستے میں جب اسے کھویا ہوا دیکھا تو اسے پوچھنے لگا، اس کا سانس ایک دم سے اٹکنے لگا اور وہ جلدی سے بولی، خدا کے لیے مجھے گھر نہ لے جائے، خدا کے لیے مجھے گھر نہ لے جائے، ورنہ وہ شخص مجھے بہت مارے گا، وہ مجھے بہت مارتا ہے۔ داور علی نے ایک دم سے گاڑی روک دی اور ان سے پوچھنے لگا، پھر کیا ہوا؟ اس نے اسے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر داور علی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ داور علی نے اسے کہا تھا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس کے چنگل میں سے بھی تمہیں چھڑاؤں گا۔ اور پھر موبائل پر کچھ ٹائپ کیا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔
کچھ دیر بعد گاڑی ان کے دروازے پہ رکی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ گاڑی جہاں رکی تھی اس سے پہلے ہی یہ 2-3 گاڑیاں پولیس کی وہاں تھی جو ان کے دروازے پہ کھڑی تھی، جہاں سے اس کی دوست کو باہر لایا گیا۔ وہ دونوں ہتھ کڑیوں میں بندھے تھے اور داور علی آگے بڑھا اور کھینچتے ہوئے اسے گاڑی تک لایا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی تھی اور پھر اسے زور سے پھینکا کہ وہ انشا کے قدموں میں آ پڑا۔ بتا، کیوں تو اس معصوم لڑکی کے پیچھا کر رہا ہے اور کیوں اس معصوم لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ تبھی وہ بولا، میں نے اس سے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے مجھے گھوم کر تھپڑ مارا تھا۔ اس وقت تو میں نقاب میں تھا لیکن پھر اس کے بعد میں اس کے سامنے آیا اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ میں نے اس کے باپ کو مارا اور پھر اسے اپنے احسانوں تلے دبا کر اس سے اپنی تمام رقم نکلوانا چاہتا ہوں۔ جس قدر اس نے ہر کسی کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور مجھے ذلیل کر کے اس نے تھپڑ مارا لوگوں کے سامنے، اس کا بدلہ تو میں نے لینا ہی تھا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ایک لڑکی کو ہراس کرنے کے طور پر اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور اس وقت داور علی نے اسے کہا کہ وہ اسے طلاق دی۔ اس نے اسی وقت اسے طلاق دی اور پھر داور علی نے فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا دیا تھا۔ وہ اپنے گھر آ گیا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ داور علی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور پھر اسے کہنے لگا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت ہی اچھی لگی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی روز آپ سے اس بارے میں بات کروں گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کسی کی بیوی ہوں گی۔ لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی طلاق کی عدت کے بعد ہم دونوں نکاح کریں گے اور بڑی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی عدت کا باقاعدہ انتظام کیا جائے گا اور جب تک میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی۔ داور علی نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ بھلے ہی یہ دن اور یہ رات بہت ہی تکلیف میں گزرے تھے، لیکن اس تکلیف کے بعد ان کی یہ آسانی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مل گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ کافی دیر وہ اس کے سینے سے لگی رہی، پھر اس کے بعد داور علی نے اسے ایک الگ گھر میں رکھا۔ اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد ان دونوں نے شادی کی اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش ہیں۔ ہر کسی کی زندگی میں بہت سے معاملات، بہت سی آزمائشیں آتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے ساتھ جو صبر و شکر کے ساتھ پورا اترتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے منہ سے مانگی گئی دعاؤں سے زیادہ عطا کر دیتی ہے۔ اور آج انشا کو بھی وہ سب کچھ مل چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ داور علی کو بھی۔